حضور خواجہ صاحب کے سوال سے مجھے ایک سوال نکل آیا. اچھا ماشاء اللہ بڑا زرخیز سوال کیا خواجہ صاحب نے کہ یہ جو حضور نے درس میں فرمایا تھا مادہ جو ہے وہ اکیلی بڑی دیر تک پیدائش کا وسیلہ بنتی تھی، تو یہ خود اتنی مضبوط تھی اور اس میں مطلب ہے جو نسلیں چلی ہیں اس میں مرد بھی ہیں. مرد جو ہے وہ مرد نہیں، ہاں جی نر. ہاں نر. نر تو بعد میں پیدا ہوئے. شروع میں جو مادہ تھی، مادہ سے مراد یہ ہے ایک ایسی حالت کی جاندار جو ایک دوسرے سے ملنے کے محتاج نہیں تھے تاکہ بچے پیدا کریں. جی. آغاز میں زندگی جس شکل پہ پیدا کی گئی ہے اس میں ایک ہی زندہ وجود، بیچ اس کا نیوکلیس جو تھا مرکزی وہ پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ادھر نکل جاتا تھا، ایک دوسری طرف چلا جاتا تھا. باہر کا خور اور اندر کا مادہ وہ بھی پھیل جاتے تھے اور سکڑ کر بیچ میں سے مل کر دو چھوٹے چھوٹے وجود بن جاتے تھے. اس طرز پر افزائش نسل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور کروڑوں سال تک یہی رہا ہے. پھر رفتہ رفتہ ان سے وہ زندگی کی شکل نکلی جو اس کروڑ سال میں تدریجاً بننی شروع ہو گئی تھی. یعنی ہونا یہ شروع ہوا کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی مادہ جو ہے وہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہو، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا الگ ہونے لگا اور بڑے ٹکڑے نے اپنا تشخص برقرار رکھا. اور اگر یہ مضمون آگے بڑھ جائے تو چھوٹا ٹکڑا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ فی ذات ہی زندہ ہی نہ رہ سکے. ایسی صورت میں دوسرے کی ضرورت پڑ گئی. چنانچہ ایسے چھوٹے ٹکڑے دو آپس میں مل کر پانیوں میں جہاں بھی تھے وہ مل کر مدغم ہو جاتے تھے اور ایک وجود بن جاتا تھا. پھر نر اور مادہ کی ایک شکل بن گئی. بعضوں کی طرف سے ایک ٹکڑا نکلا، بعضوں کی طرف سے دوسرا، اور باہر آ کر وہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں. جیسے جانوروں میں بعض مچھلیاں ہیں انڈے دیتی ہیں اور سپرمز بھی ہوتے ہیں دوسری طرف، اور وہ دونوں پانیوں میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ میں نہیں. سمجھے؟ تو اس قسم کی جو شکلیں ہیں وہ آج بھی اس دنیا میں دکھائی دیتی ہیں کہ سپرمز وغیرہ کا یا انڈوں کا اخراج کھلا پانیوں میں کیا جائے اور وہاں وہ دونوں آپس میں ملیں. تو آغاز میں جب تبدیلی جنس پیدا ہونی شروع ہوئی ہے تو اسی طرح کی صورت تھی. پھر ان کے چھوٹا ہونے کا جو رجحان ہے وہ چونکہ دراصل اس بنیادی زندگی کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں اپنے تشخص کو برقرار رکھوں، اور چونکہ یہ سوچنے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک فطرت کے اندر رسم ہوئی بات ہے. ایسا جانور سوچتا نہیں، نہ اس کو سوچنے کے نتیجے میں اختیار ہے کہ وہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں زندگی کو چلایا گویا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ میں خود بھی رہوں اور میری اولاد بھی پیدا ہو اور وہ پھر آگے نکلے. تو اس صورت میں جو دو وجود تھے ان میں سے ایک نے جو زیادہ خود غرضی اگر دکھائی ہو تو وہ بہت چھوٹا اپنا ٹکڑا باہر پھینکے گا. اتنے چھوٹے ٹکڑے پھینکے گا کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہ ہوا ہو، اور اگر وہ باہر پھینکے تو وہ بچ نہیں سکیں گے. تو پھر یہ ایجاد ہوئی ہے کہ دوسرے ہم جنس مادے کے زندگی کی شکلوں کے پیٹ میں اس نے اس کو داخل کر دیا، اور بین ہی اسی طرح ایوولوشن ہوئی کہ ایک جانور نے دوسرے ہم شکل جانور کے پہلو میں اپنا ایک چھوٹا سا ٹکڑا داخل کیا ہے جو اس کے اندر جا کر پھر وہ نشو و نما پانے لگا. یہ بہت لمبے عرصے پہ پھیلا ہوا مضمون ہے، مگر بالآخر وہ آخری صورت جو خدا کے ڈیزائن میں ہمیشہ سے تھی، ایک نر اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ پیدا ہو، ایک مادہ اپنے مختلف اعضاء کے ساتھ ہو، دونوں کمپلیمنٹری ہوں.
परफेक्ट जोड़ा बन जाए। जब ये पैदा हुआ तो फिर जिंदगी चल पड़ी है, जिसको सेक्सुअल रीजनरेशन वाली जिंदगी कहते हैं। तो साइंसदान कहते हैं एसेक्सुअल जनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसका सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं, यानी दो जानवर नहीं है, या ऐसी रिप्रोडक्शन यानी जिंदगी का आगे बढ़ना औलाद की सूरत में जो सेक्स से ताल्लुक रखती है। बस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हुई तो फिर नर और मादे के वजूद आ गए, ठीक है। और जब ये हो चुकी थी फिर इंसान पैदा हुए, इससे पहले नहीं हुए। अब सूरह निसा की पहली आयत को इसकी मजमून की रोशनी में फिर सुन लें। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, ए बनी नौ इंसान, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, जिसने तुम्हें एक नफ्स वाहिदा से पैदा किया, यानी उससे आगाज हो तुम्हारा। फजाला मिनहा ज़ौजहा, उस एक मादा से उसका ज़ौज बनाया, फिर खलक़ मिनहा ज़ौजहा, उसके उस ज़ौजा यानी मादा, निस्वानी मादा से उसका मर्द ज़ौज पैदा किया या नर ज़ौज पैदा किया। व खलक़ बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन। जब ये जिंदगी की शक्ल बन गई कि मादा में मादा भी पैदा हो गई, नर भी पैदा हो गए, तो फिर उन मादा और नर से फिर इंसानी नस्ल को जारी फरमाया गया है। ये तस्वुर ही कहीं नहीं कि आदम की पसली से, पहले आदम को बनाकर उसकी पसली से काट कर हवा अलग घड़ी गई है, ठीक है। तो फिर ये जो उससे नर निकला वो ज्यादा ताकतवर है, यानी ख्यालात के लिहाज से, अपने एहसासात के लिहाज से। अच्छा। और इसकी मर्दों को कवाम जो बनाया है जी, तो मादाओं को भी कवाम बनाया गया होगा वहां भी जी, लेकिन जरूरी नहीं है जी। बाज नर इतने मुनह नहीं हो गए कि वो सिर्फ उनकी अगली नस्ल ही छोटे ज़रा नहीं फेंकने लगी, बल्कि वो छोटों का जो कैरेक्टर था अगली जो नस्ल में नर पैदा हुए वो उनके अंदर भी आ गया, और वो इतने मुनह नहीं हो गया और मादा इतनी बड़ी और खौफनाक हो गई कि अब मकड़ों में और मकड़ियों वगैरह में ये मिलता है कि बाज नर जब बच्चा बना देते हैं, उस ताल्लुक को कायम कर लेते हैं, तो सबसे पहले मादा उन्हीं को खाती है। अब खामदों को चट कर जाती है कि अब इसको पालने के लिए अपना मुझे वो भी दो, जहेज जो भी देना है, नान नफका मिलना चाहिए, मैं तो बच्चा पालूंगी। तो वो भागने की करता है वहां से, लेकिन अक्सर वो पकड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, हो गया बस।